السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اسلامی تاریخ میں آج حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی اچھی صفات کے حامل تھے۔ مکہ مکرمہ اپنے کام سے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا اور قرآن سنا، ان کے پیچھے گھر گئے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ اپنے قبیلہ دوست کی طرف جب واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی ہو جس کی وجہ سے قوم کے سامنے دعوت پیش کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک نور پیدا کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نشانی میرے جسم سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دے، تو وہ روشنی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے کوڑے کے سرے پر آ گئی۔ ان کے والد عمرو دوسی اور ان کی بیوی ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو سریہ ذی الکفین میں روانہ کیا۔ ذی الکفین نامی ایک لکڑی کا بت تھا جس کو قبیلہ دوست کے مشرکین پوجتے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب اس کو جلانے پہنچے تو تمام مشرکین مرد و عورت جمع ہو گئے کہ دیکھنے کے لیے کہ اس حرکت پر ذی الکفین نامی بت طفیل رضی اللہ عنہ کو کس طرح عذاب دے گا۔ حضرت طفیل شعر پڑھتے ہوئے بت کو جلا رہے تھے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بت راکھ ہو گیا، لیکن حضرت طفیل کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت طفیل کی شہادت جنگ یمامہ میں 11 ہجری میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کافروں کی نظر سے پوشیدہ رہنا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی تو راستے میں غار سور تھا، وہاں جا پہنچے۔ ادھر کفار مکہ آپ کی تلاش میں پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، بلکہ اس غار کے پاس بھی آئے، مگر ان کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے غار کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ اگر ذرا بھی نیچے جھک کر دیکھتے تو وہ لوگ ان دونوں حضرات کو دیکھ لیتے، لیکن یہ معجزہ تھا کہ وہ لوگ نہیں دیکھ پائے۔ 5934 مشکات۔ ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری 2400۔ فائدہ، اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ ایک سنت کے بارے میں مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی بے عزتی نہ کرے اور اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو داؤد 5146۔ ایک گناہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور سخت عذاب پہنچے گا۔ سورہ مائدہ 73۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے۔ اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ سورہ مرسلات 46 آیت۔ آخرت کے بارے میں، جنت کے پرندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جنتی کو پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ وہ پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔
ترغیب الترہیب 5332۔ طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور غٹاغٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ بحیرہ شعب الایمان 5752۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق فرمایا یا نوکروں کے متعلق فرمایا، مسلمانوں سنو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، لہٰذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو بھی اسی میں سے کھلائے جو وہ کھاتا ہے، اور اس کو بھی ویسے ہی کپڑے پہنائے جیسے خود پہنتا ہے، اور سنو، کبھی بھی ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور اگر کبھی لینا ہو تو اس میں ان کی مدد کر دیا کرنا۔ مسلم 4313۔ اسلامی تاریخ میں اتنا ہی۔ اب کچھ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور جان پہچان اور غیر جان پہچان والوں کو سلام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ پسند وہ مال ہے جو رشتہ داروں کے قبضے میں پہنچ جائے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو اپنا ہی مال پسند ہے، اور ایسا کوئی نہیں جس کو اپنے وارث کا مال پسند ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنے آگے روانہ کر دیا ہے، یعنی صدقہ خیرات کر دیا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، خدا کو کون سا عمل پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کافر کو خدا کی رحمت کی انتہا معلوم ہو جائے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور مومن کو خدا کے عذاب کی حالات معلوم ہو جائیں تو وہ دوزخ کی آگ سے بے خوف نہ ہو، وہ ہمیشہ جنت کی باتیں ہی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی انسان کوئی ایسا کلمہ بول جاتا ہے جس میں خدا کی رضامندی ہوتی ہے اور اس کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان بے سمجھے بری بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے خدا اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت پر تکلیف کے پردے ہیں اور دوزخ پر خواہشوں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی نظر ایسے شخص پر پڑے جو اس سے جسم کی طاقت اور مالداری میں زیادہ ہو تو چاہیے کہ اپنے کم مرتبے والے کو بھی دیکھ لے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔